اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم نبیین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ معزز سامعین گرامی، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام ماشاءاللہ سے جوانوں کا جذبہ اور جوانوں کی محنت سے شروع ہو رہا ہے۔ واقعاً اس کا اجر خداوند عالم اہل بیت ضرور عطا کریں گے۔ ہم نے جس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، 2 آیتیں سورہ شمس کی 2 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ آخری پارے میں موجود ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنائی کی قسم۔ پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آئے۔ اس 2 آیتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے میں ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بنیادی سوال جو قرآن کے سلسلے میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آخر قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ عام انسانوں میں جو قسم کھائی جاتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان قسم کی تعریف بھی ایسی کی جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے قسم اس وقت کھاتا ہے جب اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنی بات کو سچی بات ہے میری یہ کہنے کے لیے، وہ ثابت کرنے کے لیے بتاتا ہے، یا اپنے بات کا اعتماد یا اپنے بات کو معتبر بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ جبکہ خداوند عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم جو یہاں پر قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو 2 حصوں میں دنیا والے تقسیم ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، یا تو ایسے افراد ہیں کہ جو اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے علاوہ تیسرا گروہ نہیں آتا۔ یہ 2 ہی قسم کے لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جب وہ مانتا ہے انسان تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اور اس کی قدرت لا انتہا ہے، اور وہ جب وہ کہہ دیتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر غیر خدا کو ماننے والے یا اللہ کو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہاں پر قسم کھانا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود اللہ کو جو انسان نہیں مان رہا ہے تو اللہ قسم بھی کھائے یا قسم نہ کھائے ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے یہاں پر قسم کیوں کھائی ہے؟ سوال سب سے پہلے ضرورت کیا ہے خداوند عالم نے یہاں پر قسم کھائی ہے؟ یہیں پر نہیں، خداوند عالم کئی مقامات ایسے ہیں، تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں، 82 مقامات پر خداوند عالم قسم کھایا ہے قرآن کریم میں۔ 82 مرتبہ خداوند عالم نے تقریباً قسم کھایا ہے، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی آسمان کی قسم، کبھی ستاروں کی قسم۔ قسمیں بہت خداوند عالم کھایا ہے قرآن کریم میں، ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا سوال ضرورت کیا ہے خداوند عالم کو قسم کھانے کی؟ اور قسم کے اعتبار سے بتاتے چلوں کہ جو ہم لوگ قسم کے سلسلے میں بحث آتی ہے تو احکام کے اعتبار سے ایک قسم شرعی ہے، احکام کے حساب سے شرعی قسم، یعنی وہ انسان جو صرف اور صرف اللہ اور جل جلالہ کا نام لیتے ہوئے قسم کھانا، یہ شرعی قسم ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نام لے کر قسم کھایا
تو پھر وہ اس پر عمل نہیں کیا تو گویا اسے کفارہ واجب ہے، ایسے انسان کے لیے کفارہ دینا واجب ہے۔ اگر اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قسم کھایا انسان، چاہے وہ اہل بیت کے نام پر ہو، چاہے حضرت عباس کے نام پر ہو، چاہے ماں باپ کے نام پر ہو یا بچوں کے نام پر ہو، وہاں پر کفارہ نہیں ہے، البتہ اس کا اثر اس کی زندگی میں ضرور ہوگا۔ اور جھوٹی اگر قسم کھا لیا ہے یا قسم توڑ دیا تو وہاں پر کفارہ انسان کے لیے واجب نہیں ہے۔ اور قسم کے سلسلے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو افراد عادی ہو جاتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ہر بات پر، ہر 4-5 باتوں میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سے میں نے یہ کام انجام دیا، قسم سے میں نے یہ صحیح بتایا ہوں۔ یہ لفظ قسم ان کے ذہنوں میں یا ان کے زبانوں میں ورد ہوتا ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مرض کے شکار ہیں یا بیمار ہیں، قسم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے افراد سے میں مخاطب نہیں ہوں، البتہ خداوند عالم قسم کھانے کے لیے منع کیا ہے۔ ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت 224ویں آیت ہے، اس میں خداوند عالم قسم کھانے کے لیے منع کیا ہے۔ کیا بتاتا ہے خدا فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ لائیں، اللہ کے نام سے قسم مت کھائیں۔ خداوند عالم صریح طور پر قسم کھانے کے لیے منع کیا ہے، لہذا انسان کو احتیاط کرنا ہے، قسم نہیں کھانا ہے، مگر یہ کہ جہاں پر شرعی لحاظ سے قسم کھائی جائے اور بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اپنی بات پر اعتماد کرنے کے لیے، اپنی بات کو معتبر ثابت کرنے کے لیے، سچی ثابت کرنے کے لیے وہاں پر قسم کھاتا ہے تو وہاں پر احکام اس کے موجود ہیں۔ اور یہ آیت میں خداوند عالم نے جو ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ شمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم خداوند عالم کو ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں پر یہ سوال ہمارا اسی مقام پر موجود ہے۔ یہاں پر مفسرین دیکھیں، جب مفسرین کے پاس ہم لوگ پہنچے تو مفسرین نے اس قسم کے سلسلے میں قرآن میں جو قدرت نے قسم کھائی ہے اس کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے اس چیز کی عظمت اور اس چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم نے قسم کھائی ہے۔ اور عرفا بھی یہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو قرآن میں قسم کھائی ہے ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو خداوند عالم کے نزدیک بہت ہی بلند ہے، ان کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز بہت ہی بلند ہے، وہ شخصیات بہت ہی بلند ہیں، اسی لیے خداوند عالم نے ان چیزوں کی فضیلت اور ان کی شرافت کو بلند کرنے کے لیے یا شرافت کی بلندی کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے اگر عظمت اس کی بلند ہے، اس کی فضیلت بلند ہے تو سورج اللہ کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے جو خداوند عالم نے قسم کھائی ہے؟ اور اسی طریقے سے قرآن میں جو قسم کھایا ہے خدا قمر، چاند کی قسم، اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت بلند ہے چاند اور سورج؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک مخلوق خداوندی عالم ہے اور اس نے خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بلند اور شرافت والی چیز اور فضیلت والی ہرگز نہیں ہوتی۔ جب یہی سوال مفسرین سے سوال کیا گیا تو مفسرین نے بتایا کہ یہاں پر سورج سے مراد اللہ تعالیٰ جو والشمس وضحاها، خداوند عالم جو فرما رہا ہے کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنائی کی قسم جو بتا رہا ہے خدا، اس سے مراد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو منسوب کیا، در حقیقت اس سے مراد حضرت آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد جبرائیل نے مقام پر آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو خداوند عالم کو بتایا، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ سورج سے مراد رسول اللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً خود جبرائیل نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد بتایا کہ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آئے گا۔ یہاں پر اس سے مراد جبرائیل نے آ کر بتایا
کہ اے رسول تمہارے پیچھے جو شخصیت آ رہی ہے وہ چاند کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات موجود تھے۔ اس سے مراد، چاند سے مراد کون ہوئے؟ مولا کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی تشبیہ سورج سے دی اور جناب مولا کائنات کی تشبیہ چاند سے دی۔ اور عجیب ہے، سورج ہر جگہ پر ہوتا ہے، سورج کے سلسلے میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب ابر آ جائے ابر نہ ہو، ہر ایک انسان یہی کہے گا کہ یہ دن ہے، سورج نکلا ہے۔ ہر ایک سمجھدار انسان یہی کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ اندھیرا ہو بھی گیا تو وہ ٹائم دیکھ کر یا وقت دیکھ کر بتا دے گا کہ یہاں پر ابر موجود ہے، ابر کی وجہ سے سورج چھپا ہے، لیکن حقیقت میں سورج دکھا ہے، سورج کی روشنائی ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یہ ثابت ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن چاند کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو اختلاف 29واں چاند ہے یا 30واں چاند ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اختلاف کہ 29واں چاند ہے یا 30واں چاند ہے۔ اب یہ اختلاف جو پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ سے یہ اختلاف مشنری کے ذریعے سے اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر طریقے سے جو انسان ترقی کر رہا ہے، سائنسدانوں نے ترقی کی ہے، اس کے ذریعے سے آسان ہے جاننا اور پہچاننا کہ چاند نظر آیا نظر نہیں آیا۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چاند نظر آیا، پہلی چاند کی کب ہے اس کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ بہت سارے افراد 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مشخص کرتے تھے کہ یہ 14ویں کا چاند جب آتا ہے تو پورا مکمل ہوتا ہے آسمان پر، اور وہ چاند پوری جگہ روشنائی دیتا ہے اور پورا مکمل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آج کی رات 14ویں کا چاند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تاریخ کو اگر مشخص کرنا ہے 14ویں کا چاند کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب 14ویں کا چاند آئے گا تو وہ خود بتا دے گا کہ آج 13 نہیں ہے، 15 نہیں ہے، بلکہ 14 ہے، 14ویں کا چاند۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے مولا کائنات کی خلافت پہلی ہے، پہلا خلیفہ ہے یا دوسرا خلیفہ ہے یا چوتھا خلیفہ ہے۔ اگر اس کو کوئی ثابت کرے گا، دنیا بھر میں جو ثابت کرنے والا ہے وہ 14واں امام ہے، 14واں ہی امام آئے گا اور وہ اس چیز کو ثابت کرے گا، اور وہ اپنے ذریعے سے، اپنے معجزات اور اپنے علم کے ذریعے سے ثابت کرے گا لوگوں کے درمیان کہ پہلا مولا کائنات ہی ہے جو خداوند عالم نے چاند کی تشبیہ دی ہے۔ اور چاند اللہ کی عظمت کے لیے جو اللہ، ہم لوگ قسم کے سلسلے میں بتاتے چلوں کہ ہمارے لیے قسم ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، اللہ کی قسم کھانے کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے سلسلے میں خود ائمہ معصومین نے بھی اس پر احتیاط کیا ہے، چنانچہ اس لیے کہ اللہ بہت بڑا فضیلت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، ایک پراپرٹی کے لیے یا کوئی بھی چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے اللہ کی قسم اور اس کا اعتبار ہم لوگ کم نہیں کرنا ہے۔ اگر کم کریں گے تو اللہ کی عظمت ہمارے نزدیک گھٹ جائے گی۔ لہذا ایک مرتبہ مولا کائنات کا زمانہ ہے، مولا کائنات کے ہی حکومت میں علی الظاہر عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کا ایک زیرہ ایک انسان نے چوری کیا ہے، اور وہ زیرہ وہ انسان پہنا ہوا ہے جبکہ وہ مولا کائنات کی زیرہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد مولا کائنات کے پاس جب مولا کائنات عدالت میں پہنچتے ہیں تو قاضی نے یہ بتایا کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس رولز ہیں، اسلامی رولز یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو گواہی ہیں تو آپ کی یہ چیز ہو جائے گی۔ مولا کائنات کو بتایا گیا تو ظاہراً ہے مولا کائنات کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا کہ یہ زیرہ چوری کرتے وقت یہ چور لے گیا ہے، لہذا امام نے بتایا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام سے بتایا گیا کہ آپ قسم کھا کر بتا دیں کہ یہ آپ کی چیز ہے، اس نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات نے کچھ دیر تک کچھ لمحے فکر کی، اس کے بعد بتایا کہ مجھے یہ چیز مجھے لینے ہی نہیں ہے، مجھے یہ چیز ملنا ہی نہیں، میں یہ چیز اپنی چیز اس کو دے دیا ہوں، میں اب اس کو نہیں لوں گا۔ جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اب یہاں پر دو طرح کے لوگ عدالت کے جو دیکھ رہے تھے، دو فکر کے لوگ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مولا نعوذ باللہ مولا کائنات
ने कसम खाने से रोक लिया इसलिए कि ज़िरा नहीं थी। दूसरे कुछ लोग ऐसे थे कि उनके जहनों में कुछ जहन काम नहीं कर रहे थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सवाल किया मौला कायनात से, या अली आप ये बताएं कि आपने कसम खाकर अपने ज़िरा को क्यों नहीं लिया? आप जैसा सादिक, आप जैसा अमीन है, आप अदालत में कसम खा लेते और आपकी ज़िरा थी, आप ले लेते। तो मौला कायनात ने मुस्कुरा कर बताया कि मौला की अल्लाह क्या कसम खाकर मैं इस ज़िरा को नहीं लेना चाहता, इसलिए कि ज़िरा की कोई वैल्यू नहीं है, ये दुनियावी चीज़ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अल्लाह का रुतबा बहुत ही बुलंद है, अल्लाह का मकाम बहुत ही बुलंद है। मैं अल्लाह के कसम से इस चीज़ को मैं नहीं लेना चाहता। लिहाजा मासूम ने भी अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को यही सबक दिया है कि जब भी कहीं भी दुनियावी चीज़ हो, अगर वहाँ पर इंसान कसम खाता है तो गोया उसने अल्लाह को घटा दिया, अल्लाह की अहमियत को घटा दिया। ये चीज़ से हम लोगों को एहतियात करना है। और हमने बताया इस मुख्तसर से वक्त में कि बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश किए, जो आयत का तफसीर है उसको नाक़िस कर दिया। इंशाअल्लाह कभी कोई मौका मिला तो आपकी खिदमत में तफसील तौर पर बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।